الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ ناظرین کرام خوش آمدید، ویلکم جی آن ست بسم اللہ انور اتاری ولاگ چینل کے اوپر۔ ناظرین کرام رمضان المبارک کی پیاری بہاریں اپنی برکتیں لٹا رہی ہیں، تو حسب معمول ناظرین کرام ہم نے سوچا کہ اللہ عز و جل کی احکامات کی چند باتیں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی باتیں آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا بیان ہوگا جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے احباب ہمارے چینل کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، اس میں تمام کمیونٹی کے جو بھی لوگ ہیں سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام خاص کر ہمارے گجر بکروال کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان سارا نام خوش آمدید کا، ساتھ بسم اللہ جی آئینوں کا۔ کہ ناظرین کرام آج ہمارا اس ٹاپک کے بارے تمنا یہ دستا چلا کہ آج ہم ان چیزوں کے بارے جاننے کی کوشش کریں گا کہ جنہاں نال جنے روزو نہیں ٹوٹتا، تو اس کے بارے بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ کدھر ایسا ہو جائے کہ ہم روزو مارو وید لیکن ہماری غلط فہمی یا ہماری کم علمی کی وجہ نال ہم روزانہ ضائع کر دیں تو یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہو جاؤ۔ اس وجہ نال ہم اس کے بارے بھی جاننا ضروری ہے۔ تو آؤ ہم علماء کرام کی بارگاہ ایک دسمہ اس کے بارے جانکاری حاصل کرنے واسطے انہیں کو پوچھا۔ دسیے گیا کہ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ یعنی بھول گیا اگر بندہ نے کہ روٹی کھا لی ہے، یعنی جمع کر رہے ہو یا اس طرح کا کوئی عمال یا اس طرح کوئی ایکٹیویٹی کری ہے تو اس کا نہ روزو بالکل نہیں ٹوٹن کو جناب در مختار، رد المختار اور دیگر کتب فقہ کا والنا یا گل تھاری بارگاہ ایک دسمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس تو ہو گیا علماء کرام فرماویں کہ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر روزہ دار ہے تو وہ دعا نہ پتہ ہو یار اس کو ایک شری روزو ہے تو وہ کھا پی رہی ہے یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے جیڑی نال اس کو روزہ ٹوٹ رہی ہے، تو اس کے واسطے جیڑو بندہ دیکھ رہی ہے دوجا بندہ نے اس طرح کو کم کرتا ہوا تو اس واسطے واجب ہے کہ وہ اس نے یاد لا چھوڑے، یعنی کہ اس نے ریمائنڈر دے چھوڑے وہ۔ ہاں اگر روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا، چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ ناظرین کرام یہ پیاری بات انہوں نے دسی کہ کوئی بہت بزرگ آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، پیشنٹ آدمی ہے یا کوئی اس طرح کا اس کا حالات ہی، کیونکہ یہ اس کا آن دا ڈپینڈ آف سرکمسٹینشن کے اوپر جنہیں ڈپینڈ کرے کہ اس کا حالات کیسا ہیں۔ اگر بیمار ہے، پیشنٹ ہے، سفر میں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، ٹو مچ ویکنیس کو شکار ہے وہ شخص، اگر تو اس میں جنہیں دیکھنا نا یہ لگا کہ جی اگر میں اس نے منع کریو تو یہ روٹی نہیں کھان لگو تو کمزور ہو جائے گا، اس کی صحت اور مزید بگڑ جائے گی، تو اس صورتحال میں جنہیں نہ اسے نہ یاد دلانا ہی بہتر ہے۔ اس کے بارے دیکھو پیاری رہنمائی علماء کرام نے ہماری کری ہے۔ ناظرین کرام تو اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو سایہ ہمارا پر قائم رکھے، دائم رکھے اور ان کا زیر سایہ رہے گا ہمنا پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دسیے کہ بعض مشائخ کرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے، یعنی جوان آدمی اگر تو اس نے یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے پر حرج نہیں ہے۔ یعنی بوڑھا آدمی ہے جنہیں داجو لالو 60 سال تو اوپر 70، یعنی اس تو ابو جتنا بھی ہو گیا تو اس واسطے بہتر ہے کہ نہ یاد لے، لیکن اگر نوجوان ہے 30 40 سال 50 سال لگ بھگ ہے یا جتنی بھی جوانی کی ایک ڈیفینیشن ہے
اس کے اندر اگر روٹی کو کھا رہی ہو تو اس نے یاد دلانا بہتر ہے۔ مگر حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت وصف وضاح یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ یعنی کوئی بوڑھو ہٹو کٹو ہے جناب، تے چاہے 50 یا 60 سال تو اوپر ہے، تے اس نے یاد دلانا پائے گا جناب والی۔ ہاں کوئی نوجوان ہے بیچارو بیسیکلی کوئی بیماریوں کو مارے ہوا ہے یا تنگی تکلیفاں تو کسی حالات ایسا تو گزر رہی ہے وہ نوجوان ہے لیکن ہے کمزور ہے، تو وہ تو اس نے نہ یاد دلانا بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری رہنمائی ہماری شریعت مطالعہ نہیں کری نا ناظرین کرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کو ہمارا جو سیشن ہے اس کے اندر ہم ان گلوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دمہ خلق میں چلا جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی خلق کو جی تعریف ہے بات ہم نے سمجھ لینی ناظرین کرام۔ خلق کے جی ہم کہاں سنگا تو تھلے جنی کا چیز چلے گی نا، تو جی جی بھی خلق کو ذکر ہو یہ سمجھو نا کہ جی تو یہ ہمارا ہم تھوک بنا واپس لا لیا یا روٹی بنا لا لیا یا بہت ساری چیز تو بنا کھانا، اس نے خلق کی وجہ جنہیں اردو زبان میں یہ نا ہم جنہیں کہا کہ گلا تو بنا لا گئی جی فلانی شے کوئی چیز ہے نا۔ تو دسی گئی کہ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار دمہ خلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی تو یہ بھی پتہ چلے کہ اگر مکھی اچانک مارا سنگت بنا لے گئی ہے یا ایسی جگہ میں تھا جس مکھیوں بہت ساروں ایک قسمان تھو یا کوئی مکھیوں کا عمد تھی آمد رافت ہے، مکھی کر لے گئی ہے جان بوجھ کے نہیں کری ہے روزہ نہیں ٹوٹو۔ خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے یا غلہ کا غبار ہو، اس سے خاک اڑی یا جانوروں کے کھور یا ٹاپ سے، یعنی اسی طرح کوئی مال کا نال ہے، کوئی آٹا چکی چلاوا کرے لو، کوئی ماری تی پن کرو میں باری پھیرے کریں اس جنے وہ روڑا شوڑا کو جنے تمو ہو گئے تے آگ لائیے کسی شے نہ روڑا نہ سنگارا نہ آگ لائیے ہزاراں کام میں جس بھی تمو نکل سکے جناب، تے اس طرح بھی جنے روزہ نہیں ٹوٹن ہو۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں ان سے غبار اڑ کر خلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا روزہ نہیں جائے گا۔ اگر جیسے کہ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر بتی جی ہم یا کرما ختم لاواں یا ویسے کوئی پروگرامس وغیرہ میں لائی جی تو اگر اس کو دھواں خلق میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر لبھان چاہے اگر بتی سلگ رہی ہو روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دسیے کہ جان بوجھ گیا تم نے اگر اس کو تمو جنے پیچھے سوں گئے تے روزہ تھارو ٹوٹ جائے گا۔ بری سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہوا بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی روزہ کے اندر تم نے سرما لا سکیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کی اور پانی کی خشکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوا گولی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی دوا گولی یعنی کوئی چیز منہ مت آنے گولی اور وہ سنگت بنا نہیں لے سکی تے کسی وجہ نہ کا ایسی دوا تھی یا تو انہیں کو منہ میں کوئی چیز کی مجبوری بن گئی تو وہ سنگت بنا نہیں لیتی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کو ہمارا جو سیشن ہے اس کے اندر ہم دس رہے کہ کن وجہ نہ روزہ نہیں لگو ٹوٹن، توجہ کے نال آپ نے سننی ہے۔ اگر تمہیں یہ ہمارا پروگرام اچھا لگا تو ثواب کی نیت نال تم نے دوجے تو نہیں پہچان کی بالکل سعادت حاصل کرنی ہے۔ تنکے سے کان کھجایا، یعنی جہاں ہم کہاں یعنی تیلا نال کان کھرکیو اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر بھی وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معمولی سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، وہ اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا،
مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ گیا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس کے اوپر بہت سارا ہماری عوام کے اندر غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھو، دند نہ درد ہے یا کسی وجہ نال دنداں وچوں درد آ گیا، منہ وچوں بھی کوئی خون آ گیا تو اگر وہ حلق تو تھلے نہیں لتھو تے اتھارو جنے روزہ نہیں لگو ٹوٹ۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا۔ قصدن یا جان بوجھ کر نکل لی تو روزہ چلا گیا۔ یعنی مکھی اگر تو نے جان بوجھ کے نگل چھوڑی ہے تو روزہ چلو جاؤ۔ بولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آیا آتے ہی لقمہ پھینک دیا۔ پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا۔ جیسے یاد آ گیا وہ روٹی کھان طلبا، تو نے 20 روٹی کھا لی ہیں، تو نے شربت کا جوس سو پی لیا ریئل کا، یا جو بھی واٹ ایور ہے، تے جیسے یاد آ گیا اسی ٹائم جنے وہ پھینک چھوڑنا ہوتا ہے جوس، یا منہ کا بھی جو پانی ہے، جوس ہے، مشروبات ہے، دودھ ہے، جو بھی اللہ کی نعمت تو استعمال کر رہا تھا اسی ٹائم اس نے تو نے پھینک چھوڑنا ہے تو روزہ تھارو نیند اٹھ جان۔ یا اس صورت میں کہ جلے تو یاد نہیں تھی جناب، اگر یاد ہوگا کریں گے تو روزہ بالکل ختم ہو جاؤ۔ اگر منہ میں کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ چلا گیا۔ یعنی یاد آئے تو پھر جو منہ کا بیٹھو تو کہنے کا انہوں نے لائے چھوڑو بھائی، چاہے روزہ ٹوٹ جاؤ جناب۔ صبح صادق سے پہلے کھا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اگر نگل لیا تو جاتا رہا۔ یعنی کہ سویرے اگر فرض کرو آج کل 5 بج گئے 4:50 پر سوری جنے کہ ہفتہ یہ سحری کو وقت جو ختم ہو جائے، اگر کسی نے 4:50 کے اوپر انہیں کوئی چیز کھا پی رہے تھے اور مطلب اعلان ہو گیا سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اس سے ٹائم فوری طور یہ حکم ہے کہ جو منہ کا بیچ لقمہ یا چیز کھا پی رہے ہیں وہ تھانے تھوک چھوڑنی ہے، وہ نگلنا نہیں ہے۔ اگر تو نے بات لا لی ہے تو تھارو روزو کوئی نہیں جناب، پوری تیڑی جنے بخار رہنے کو کوئی فائدہ نہیں، تانا یہ گناہ پہ گو کہ روزو تھارو کوئی نہیں۔ غیبت کی تو روزہ نہ گیا، یعنی غیبت اگر کسی کا چھوڑی ہے تو روزو نہیں جان لو، لیکن ایسا کرنا کبیر گناہ جناب۔ اگر چاہے غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے، قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنی مردہ بائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ ناظرین کرام، غیبت کے بارے ہم نے کتاب لینی ہے دعوت اسلامی کو اشاعتی ادارو المکتبۃ المدینہ، جو دعوت اسلامی کو اشاعتی ادارو ہے اس کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، مصنف امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ۔ اچھا، دسیا گیا کہ زنا سے بھی سختر ہے، غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی بلکہ اگر چاہے سارے دن جنب یعنی بے غسل رہا روزہ نہ گیا، یعنی غسل فرض ہو گیا کسی وجہ نال تے روزہ تھارو ہو جاؤ، مگر اتنی دیر تک قصدن یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جنب جنے جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا اس نے کہیں گا جنبی یا جنب، یعنی نہیں سمجھ لے کہ اس نے کوئی جہنمی کہے گی معاذ اللہ۔ جنب الگ چیز ہے، جہنم الگ چیز ہے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کا اس ہمارا سیشن کے اندر انہاں گلاں کو ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی وجہ نال روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا۔ یعنی تیل کی مثال یوں سمجھ لو تم کہ جرا یا ریوڑی دکان لیا یا مارکیٹ چ لیا اس کے اوپر نکی تیلی کا نشان لگا ہوئے، ویسے بھی تم نے دیکھا تیلی ہے، یعنی اس کے برابر کا چیز اگر نگل کا چلی گئی سنگا تو تھلے تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ یعنی اگر اس کو حلق میں مزہ جو محسوس ہو گیا کہ سواد آ گیا جی، میٹھی تھی، کوڑی تھی، جس طرح کی بھی تھی، تو روزہ چلو جائے گو، اس کے اوپر بڑے توجہ کرنا دھیان رکھنا ہے۔ اس تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا بھی چیز مانو حلق تھلے نہ جان کی صورتحال بنانی ہے۔ وہ اس صورت میں کہ جب کوئی اچانک کا چیز ہو گئی ہے، ہم نے اس کے اندر کوئی ارادہ نہیں کری یا ہماری اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہے۔ تھوک یا بلگم منہ میں آیا پھر اس سے نگل گئے روزہ نہ گیا، یعنی تھوک جڑو ہے یہ منہ میں آ گیا یا ویسے کھانگ آ گئی جرا میں نے فی الحال لگی ہوئی ہے تو اس نہ جنے بہتر ہے کہ تھوک لینا چاہیے، لیکن اگر نہ کسی وجہ نے تھوک سکیا تھوڑے جو تھوک ہے تو وہ اگر سنگا تو مڑ لے بھی گیا حلق تھلے تو روزو نہیں لو جان ناظرین۔ اسی طرح ناک میں رینٹ جم گئی، یعنی رینٹ جرا ہم کہوں گے
جڑی جو نک جو پانی آوے وہ سوکھ گیو اس بعد سکن تو بعد جڑی وا اس کی صورتحال بن جائے اس نا اردو میں کہیں گا رینٹ ہے نا، تے ریڑھ جم گئی تو اس سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، مکروہات روزہ کا متعلق بھی کچھ چند گل جڑی ہیں بھی ہم جان لیا۔ اب روزے کے مکروہات کا بیان کیا جاتا ہے جن کے کرنے سے روزہ تو ہو جاتا ہے مگر اس کے نورانیت چلی جاتی ہے۔ لفظ نبی کے 3 حروف کی نسبت سے پہلے 3 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، پھر فقہی احکام عرض کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کو سلطان رحمت عالمیان سردار جو جہاں محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی جڑا بندہ روزہ رکھے پھر کو بے حیائی گل کرے، یعنی جھوٹ فساد غیبت چغلی یا گناہ کی گل کرے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے اس کا کھا رہنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اس کا جو روزو ہے یہ یعنی مکروہ ہو گیا، یعنی اس کی نورانیت یعنی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم غریبوں کے ہمدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے کہ روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، سپر یعنی ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی کہ کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے، یعنی جھوٹ اور غیبت تو بچن کی اشد کوشش کرنی ہے انہیں روزہ کی حالت میں۔ ویسے بھی ہمیں بالکل انہیں چیزیں تو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچاوے، لیکن روزہ مند ہے یہ بہت بڑی افضل ترین عبادت ہے ناظرین، تو اس کے اندر ہم نے اس طرح کی نصرتوں تو بچن کی پوری کوشش کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بے شمار بار سرکار والا تبار بے اذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا، یعنی روزہ میں اندر مسواک کی جا سکے، یعنی مسواک میں کوئی وہ حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم روزہ کا مکروہات کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کرنے کے روزہ مکروہ کس طرح ہے۔ دسے گیا ہے کہ جھوٹ، چغلی، غیبت، بد نگاہی، گالی دینا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، داڑھی منڈانا وغیرہ چیزیں ویسی بھی ناجائز اور حرام ہے، روزے میں اور زیادہ حرام ہے۔ ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے، روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ یعنی روزہ رہ گو ایسا نہ کوئی سوچے معاذ اللہ روزہ ختم ہو جاؤ، لیکن روزہ رہ گو لیکن وہ نورانیت نہیں لگی رہنی۔ روزہ دار کا بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے مثلا عورت کا شور بد مزاج ہے کہ نمک کم یا پیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ یعنی دیکھو شریعت مطالعہ نے کتنی بڑی گل رکھی ہے کہ اگر گھر والا جڑو ہے وہ کیا کہ لون جڑو ہے یہ صحیح سے چیک نہیں کرے تو روزہ کی حالت میں وہ لون چکھ سکے، اتنا چکھ سکے کہ جتنا جنہیں اس میں پتہ چل جائے کہ نمک زیادہ ہے یا کٹ ہے۔ یہ بالکل ناظرین کرام کتاب کے اندر لکھے ہوا ہے، فیضان سنت احکام روزہ صفحہ نمبر 1057 کا ورنہ تاری بارگاہ میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے۔ اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں چبا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں اسے کھلائی جا سکے، نہ خیز و نفاس والی یا کوئی ایسا ہے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے چبا کر دے، تو بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں، مگر پوری احتیاط رکھے کہ اگر خلق سے نیچے کچھ اتر گیا تو روزہ گیا۔ یعنی کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس نے ان کو چبان کا ذریعہ نہیں، صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام چکھن کے بارے یہ دسی گیا ہے کہ جنہیں اگر کوئی چھوٹو بچو ہے اس کو زائد روٹی وہ نہیں کھا سکتے، کوئی بڑا بھی ہو سکے، کوئی پیشنٹ ہو سکے، کوئی مریض ہو سکے، تو اس نے اگر تو غذا دینے کی ضرورت ہے تو اتنا جنہیں عورت چبا سکے، مرد بھی اتنا چبا سکے، مان لو یا تھوڑی عورت ہی کار میں مرد بھی ہو سکے، کوئی بیچاری ہے ہی نہیں خدا نخواستہ
دنیا تو چلے گی، ویسے ہی گھر چھوڑ کے چلے گی، یا کوئی معاملات ہو گئے۔ تو اس صورت حال میں ناظرین کرام اگر کوئی مرد ہی گھر ہے تو اس نے روزہ کی حالت میں اب اس نے چھوٹا بچہ نہ بھی روٹی کھلانی ہے، یا اب اس کا والدین ہے، یا کوئی بھی کار کوئی افراد ہے جڑے کہ بیچارے اتنا معذور ہے کہ وہ روٹی خود نہیں چبا سکتے، تے اتنوں جنے اس نے وہ منہ کے نال کا جو دندنا کا چیز چبا کے اس نے دینی ہے کہ اس کو جو حلق جنے منہ تو تھلے جنے اس کا ذرات یا اس کا سواد وغیرہ ہے وہ جنے منہ تو تھلے نہیں لے جانو۔ ایسا ممکن ضرور ہے کہ ہم منہ کا چیز چباواں تو مڑ گیا انہیں نگل چھوڑا مطلب ماضلہ نگلو نہیں سوری، لیکن اس منہ جو جنے باہر کاٹ سکا ایسا پاسیبل ہے۔ تے یہ چکھن کی تعریف تھی، تو اگر اس میں کوئی ذرات تھلے لے کے سنگا تو روزو چلو جاؤ۔ چکھنے کے معنی سن لیں ناظرین کرام کہ چکھن کی تعریف کی ہے۔ چکھنے کے معنی وہ نہیں ہے جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لیا جاتا ہے کہ یوں ہو تو کراخت کیسی روزہ ہی جاتا رہے گا، جنہیں واہ نہیں جنہیں ہم کو دکان پر جگہ کہاں جی وہ امرود دے دو یار تھوڑا چکھتے ہیں کیسا ہے، وہ امرود کے بانے بانے 2-2 کلو کھائی چھوڑنا، ایسی کا چکھن کی کا بانو نہ بنا چھوڑیو، ایسا کچھ نہیں، چکھن کی تعریف سن لیو۔ بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے خلق میں کچھ بھی نہ جانے پائے، یعنی اے منہ پر تجیب کرنی ہے، اے تو ٹس کرنی بلیں جی چکھ گئے جناب تو تھوک چھوڑنا ہے۔ چکھن کی یا تعریف ہے، بار بار پلیز یو ریمائنڈر، تو ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ چکھن کی یا تعریف ہے۔ مزہ کوئی کہے کہ جی وہ مسئلہ دسیو تو وہ اتنا ہو گیا تو ایسا کچھ نہیں، چکھن کی تعریف ہے یہ جیو کے اوپر تڑن کا چیز ترنی ہے تو اتنی تھوک چھوڑنی ہے، یا ہے چکھن کی تعریف۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے، کوئی چیز تو نے خریدی ہے، کوئی امرود ہے، کوئی فروٹس ہے، کوئی کھان پین کی چیز ہے، کوئی مرچی مسالہ لے رہے ہیں، کوئی وہ ہزار چیزیں جڑی تم نے استعمال کرنی ہے اور وہ تم نے چکھنی ضروری ہے، تو اس کو بھی ایک شرعی مسئلہ جان لیو۔ اگر کچھ نہ چکھا تو نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے، یعنی چکھن کی وہی تعریف آ گئی کہ جنہیں جیب اگے تھوڑی زیادہ ٹیس کرنی ہے تو تھوک چھوڑنا ہے۔ پشند ہے بڑے معاملات ہے جنہیں خالق دور ہے سنگو دور ہے اس تو پہلے اتو سار سکیں اتنوں تم جنہیں چاک سکیں، جہاں ہم نمک ایتوں ایت لائے ہو مرچی ٹیسٹ کری جنہیں اے زبان کے اوپر دے وہ چکھے دے جائے وہ اب یا تھوڑی چکھنی تعریف ہے کہ تم کو سنگت بن لاڑ کا شاید۔ بیوی کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن کو چھونا مکروہ نہیں ہے، ہاں اگر چاہے اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا اجماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں متلقن مکروہ ہیں۔ یوں ہی مباشرت فاشا یعنی شرمگاہ سے شرمگاہ ٹکرانا یہ بھی مکروہ ہے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں اور کپڑوں پر لگا بھی سکتے ہیں۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر اگرچہ پانی سے تر کی ہو زوال سے پہلے کریں یا بعد کسی وقت بھی مکروہ نہیں، یعنی بہت ساری یہ ایک بہت بڑی ہمارا عوام کے اندر ایک مس کنسیپشن ہے ناظرین کرام کہ روزہ کے اندر مسواک نہیں کی جاتی کہ جی یا زور تو پہلے نہیں کرنی پیشی تو جنہیں بعد کرنی ہے، ایسا شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا خود ساختہ ہماری من گڑت بنائی ہوئی گل ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے ہماری رہنمائی کری ہے۔ ناظرین کرام با حوالہ فیضان سنت چیپٹر ہے احکام روزہ، پیج نمبر ہے 1059، اس کے اوپر تم بالکل دیکھ سکیں، اس کا حوالہ یہ ساری گل بات تھاری بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام مسواک کرنی سنت ہے، تو ہم نے مسواک والی سعادت بالکل حاصل کرنی ہے۔ مسواک ظاہر ہے منہ میں ہم نے کرنی ہے یا کوئی سنگت منہ لانی دے کوئی نہیں، تو بلکہ مسواک کرنا بالکل اعلیٰ افضل ترین سنت ہے، اس نے ہم نے کرتا رہنا۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے، یعنی بہت ساری یعنی جس کا ٹیسٹ وغیرہ ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک کا ریشہ یا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی بڑی احتیاط بھی کرنی ہے اس کے اندر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈ کو بچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں، پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ ہے، یعنی کوئی حالات اس طرح ہی بنا لینی کہ بس جی روزہ نہ مار گیا جی ہم تن، یعنی کوئی کپڑا لپیٹیا ہوا کوئی گیلا کر رہا کوئی جنہیں ناڑا ہٹھیں یا پانی میں یا باتھ روم کی دے بھی جب یہ لپیٹ کے جنہیں کہ ایویں بنے ہوئے جناب پوتم، تو ایسی حالات بنانے بالکل مکروہ ہے۔ ناظرین، کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے ناظرین کرام، تو ہم کو لات اس طرح پیڈ جی بنا لیں جناب کو پیلا کپڑا پلیٹ لیں یا کوئی طرح طرح کا اس طرح کی صورتحال بناوا، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ بعض اسلامی بھائی روزے میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں تھوک نہیں نکلنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نکل جانا یا تو بغیر روزے کی بھی، یہ تو بغیر روزے کی بھی ناپسندیدہ عمل ہے اور روزے میں مکروہ ہے۔ رمضان وار کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف یعنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہذا نان بھائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم ممار، مزدور اور دیگر مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ زیادہ ضعف یعنی کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں تاکہ روزہ ادا کر سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہن، روزوں کے شرعی احکام سیکھنے کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تاریخ دعوت اسلامی میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سنتو برے سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ایک بار سفر کر کے تجربہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ دینی منافع حاصل ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ترغیب کے لیے مدنی قافلے کی ایک بہار گوش گزار کی جاتی ہے۔ چنانچہ قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھیں، چاچا جان کے یہاں 7 لڑکیاں تو بڑے بھائی جان کے یہاں 9 لڑکیاں، میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی۔ سب کو تشویش سی ہونے لگی کہ آج کل کے ایک عام ذہن کے مطابق سب کو وہم سا ہونے لگا کہ کسی نے جادو کر کے اولاد نرینہ کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ میں نے منت مانی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا، اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال۔ الحمدللہ عز و جل 30 دن کے مدنی قافلے کی برکت سے میرے یہاں مدنی منی کی آمد ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ صرف ایک بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے سے 2 مدنی منع مزید پیدا ہوئے۔ اللہ عز و جل کا کرم دیکھیے، 30 دن کے مدنی قافلے کی برکت صرف مجھ تک محدود نہ رہی، ہمارے خاندان میں بھی اولاد نارینہ سے معروم تھا۔ سب کے یہاں خوشیوں کی بہار لٹاتے ہوئے مدنی منع تولید ہوئے یعنی پیدا ہو گئے۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل میں علاقائی مدنی قافلہ ذمہ کی حیثیت مدنی قافلوں کی بہاریں لٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آ کے تم بادب دیکھ لو فضل رب عز و جل، مدنی منع ملیں قافلے میں چلو، کھوٹی قسمت کھری گود ہوگی ہری، منا منی ملیں قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، تمنا اگر یہ ہماری آج کو ایپیسوڈ، ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو تمہیں ہمارے چینل نہ لائک سبسکرائب کرنا اور ثواب کی نیت نہ دنیا تک پہنچانے کی شہادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک اپنا علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور جس طرح اس کو حکم ہے، اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، دعوت اسلامی کو مدنی مول ہمارے بیچ موجود ہے۔ دعوت اسلامی کا بہت پوری یہ تحریک عالمی تحریک ہے۔ ناظرین کرام، اس کے اندر جڑ گیا ہمیں خوب علم دین حاصل کرنا چاہیے، اس کے مدنی قافلہ میں ہمیں سفر کرنا چاہیے، اور کوئی شہر، کوئی گراں، کوئی پنڈ ایسا نہیں جی دعوت اسلامی کو پیارو پیغام نہ پہنچے ہوئے۔ ناظرین کرام، تم اپنا علاقہ میں معلوم کر کے جت بھی ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں ضرور شرکت کریں،
تے اس کے اندر علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ تاؤنا بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوئے تے آمنا بھی دعوت اسلامی کو فیضان لبے۔ ناظرین کرام دعوت اسلامی کا فیضان حاصل کرنے واسطے آمنا دعوت اسلامی کو مدنی چینل بھی دیکھنا چاہیے کہ مدنی چینل تم یوٹیوب پر جاؤ آن لائن اس ٹائم بالکل لائیو مدنی چینل ہے، مدنی مذاکر سننا چاہیے، بہت سارا علمی مدنی بہار ہے اس کے اندر۔ تو آج دنیا کے اندر دعوت اسلامی کا مدنی چینل نے بڑی ایک دھوم مچائی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذریعہ نال ہم علم دین حاصل کرنا اور دوجہ نے بھی اس کی ترغیب دے گئے، خود بھی ثواب داری نے حاصل کرنا اور دوجہ تروں بھی دین کو پیغام پہنچاواں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔